گویا اس رشتے میں آپ کو ایک دن میں نہ جانے کتنی مرتبہ اللہ کے قرب اختیار کرنے کا موقع ملتا ہے، اللہ کا ساتھ آپ کو میسر آتا ہے۔ اور پھر جو آدمی اپنے رشتے کو بچانے کے لیے حق پر ہونے کے باوجود صلح جوئی کرتا ہے، اللہ اس کے لیے اپنا منفرد فرمان رحمت جاری کرتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حق پر ہونے کے باوجود یہ محسوس کرے صرف اس وجہ سے کہ اس کا رشتہ قائم رہے، یہ عام رشتے کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حق پر ہو لیکن رشتہ بچانے کے لیے صبر کر جائے، چپ کر جائے، اپنے حق کا تقاضا نہ کرے، جھگڑا نہ کرے، تکرار نہ کرے، دل آزاری کا باعث نہ بنے۔ میرے کریم آقا کہتے ہیں کہ اس دوران اگر اسے لگے نا کہ سارے عمل میں کہیں اس کی یک تلفی ہوئی ہے یا اس کی عزت میں کوئی کمی آئی ہے، تو حضور فرماتے ہیں میں محمد اللہ کے گھر میں اسے یہ ضمانت دیتا ہوں کہ جتنی عزت اسے اس عمل میں کم ہوتی نظر آئے نا، قیامت کے دن میں محمد اس کا امین ہوں، مجھ سے آ کر وہ عزت اپنی وصول کر لیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ہم عموماً کیوں لڑائی کرتے ہیں کہ جی ہماری عزت کا معاملہ تھا، میری بے عزتی ہو گئی، میرے دوستوں میں، میرے جاننے والوں میں، میرے ماں باپ میرے گھر آئے ہوئے تھے، بہن بھائی، میری بھابیاں میرے گھر آئی ہوئی تھیں اور میرے شوہر نے مجھے کچھ کہہ دیا اور میری شان میں گویا کمی ہو گئی اور میری عزت مجروح ہو گئی، حالانکہ میری طرف سے کوئی زیادتی نہیں تھی، اس نے دوسرے لفظوں میں مجھ سے زیادتی کی۔ تو حضور نے شاید اسی لمحے کے لیے یہ بات کہی ہے کہ اس مرحلے پر جو شخص صرف اللہ کی رضا کے لیے صبر کر جاتا ہے اور اپنے حق کا مطالبہ اس انداز میں نہیں کرتا اور اسے لگتا ہے کہ گرد و پیش والوں کی نظر میں میری نظر کم، عزت کم ہو گئی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ضامن اور فرماتے ہیں میں اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گا جب تک اس کی امانت اس کے سپرد نہ کر دوں۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اچھا، یہیں پہ سکے کا ایک دوسرا رخ جسے ہم کہیں گے کہ بعض اوقات ہوتا ایسے ہے کہ شوہر اپنی بیوی کی جو ہے وہ بات کو رکھتے ہوئے اپنے والدین سے جو ہے وہ بعض دفعہ سخت بات کہہ دیتا ہے، اس کو آپ کس نظر سے لیتے ہیں؟ ہمارے معاشرے میں نا جو سب سے بنیادی المیہ ہے معاشرتی سطح پر وہ یہ ہے کہ ہمیں رشتوں کے حوالے سے کوئی تربیت میسر نہیں ہوتی اور رفتہ رفتہ یہ جو ہے بہت ہی تربیت جو ہے وہ محدود ہوتی جا رہی ہے، اس کی جتنی اہمیت اور ضرورت ہے شاید ہم اس کی طرف اس طرح توجہ نہیں دے پا رہے۔ نتیجہ اس کا کیا ہوتا ہے، جب میرے سامنے اس طرح کے مسائل آتے ہیں تو میں فوراً سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہ یہ بچہ جب پیدا ہوا تھا نا، یہ لڑکا جب پیدا ہوا تھا تو اس کی ماں نے اس کو لوری دیتے وقت کہا تھا کہ تمہارے لیے ایک چاند سی دلہن آئے گی جو تمہاری جو زندگی ہے اس کو باغ و بہار کر دے گی۔ بالکل اسی طرح اس بیٹی کو پیدائش کے لمحے سے تیار کیا جا رہا تھا کہ تمہارے خوابوں کا ایک شہزادہ آئے گا جو زندگی میں داخل ہوگا اور سارے دکھ جو ہیں وہ سکھ میں تبدیل ہو جائیں گے اور ایک مثالی زندگی جو ہے وہ تم گزارنا شروع کر دو گے۔ اس سارے پروسیس کے دوران جہاں انہیں اٹھنے کی تمیز سکھائی گئی، بیٹھنے کا سلیقہ بتایا گیا، بولنے کا سلیقہ بتایا گیا، نہ بولنے کی تربیت دی گئی کہ کس مقام پر بولنا ہے، کس مقام پر نہیں بولنا، کس مقام پر کتنا بولنا ہے، کاروبار زندگی کیسے چلانا ہے، دنیا کے باقی تقاضے کیسے پورے کرنے ہیں، یہ ساری تربیت کی جا رہی ہوتی ہے۔ لیکن کیا المیہ ہے کہ ایک زندگی کا ایسا عنوان جس نے آگے چل کے کئی دہائیوں تک اس کی زندگی کا ایک نمایاں عنوان رہنا ہے، اس کے حوالے سے ایک دن بھی بٹھا کر ہم اپنی اولاد کی تربیت نہیں کرتے اور پھر اگلے درجے پر ہم اپنے عمل سے بھی کوئی ایسا خیر گھر میں نہیں اس کی مثال قائم کر رہے ہوتے کہ ہمارے بچے ہم سے سیکھ سکیں۔ یعنی ہم اپنی بچی کو اس کی مائیوں کیسے ہونی ہے، مہندی کیسے ہونی ہے، شادی، بارات، ولیمہ، اس کے بعد کی دعوتیں، اس کی سیر سیاحت، ان سب پہ بات ہو رہی ہوتی ہے۔ لباس کیسا ہوگا، سونا کیسا ہوگا، کتنا ہوگا، باقی جو ہے وہ زندگی میں باقی چیزیں جہیز کی شکل میں، نعمتوں کی شکل میں کیا کیا دینا ہے، ان ساری چیزوں پہ بات ہو رہی ہوتی ہے۔ لیکن کبھی آج تک ہمارے معاشرے میں کسی نے بیٹی کو بٹھا کے تنہائی میں، اس کی ماں نے، اس کی بڑی بہن نے، کسی خیر خواہ نے اسے بٹھا کے یہ بتایا ہے کہ بیٹا اب اس کے بعد تمہاری ایک نئی زندگی شروع ہونے جا رہی ہے، جیسے اس گھر کے اندر تمہارے گرد و پیش میں کچھ رشتے تھے نا، اور اس گھر میں تمہارا وقار ان رشتوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ جڑا ہوا تھا، تم اس گھر کی لاڈلی اس لیے تھی کہ تم اپنے والدین سے بھی محبت کر رہی تھی، بہن بھائیوں کے ساتھ بھی ان کے حقوق کسی نہ کسی انداز میں ادا کر رہی تھی، ان کی ناپسندیدہ بات کو برداشت بھی کر رہی تھی، ان کے لیے خیرخواہی کا جذبہ بھی رکھتی، ان کی مشکلات پریشانی میں تمہارا دل روتا بھی تھا، تمہاری حقیقی ہمدردی بھی نظر آتی تھی، اس لیے تم اس گھر کے اندر گویا ایک شہزادی کی طرح زندگی گزار رہی تھی۔ کیوں ہم اپنی بیٹیوں کو یہ نہیں بات سمجھا پاتے کہ جس گھر میں آپ جا رہے ہو
وہاں جس شخص کے ساتھ تمہاری زندگی جڑ رہی ہے، اللہ نے جس کے ساتھ تمہارا نصیب جوڑ دیا ہے، اس کی پچھلی سابقہ زندگی میں کچھ رشتے ایسے ہیں جو اس کی زندگی میں اتنی عزیز اور لازمی ہیں جتنے ہم سب تمہاری زندگی میں لازمی ہیں۔ تو تم نے اس شخص کا دل جیتنے کے لیے، اس گھر میں اپنی عزت پانے کے لیے وہاں موجود بھی ان سارے رشتوں کے ساتھ ویسا ہی پیار اور اخلاص والا رشتہ قائم کرنا ہے جیسے تم یہاں پر اپنے ان رشتوں کے ساتھ، اس گھر میں موجود رشتوں کے ساتھ کر رہی تھی۔ جیسے یہاں تم اپنی بہن کے ساتھ، بھائی کے ساتھ انتہائی لڑائی کے چند لمحے بعد اپنا دل بالکل صاف کر لیتی تھی، اور رات کے کھانے پہ تم سے پوچھا جاتا تو تمہیں حقیقی معنوں میں لڑائی کی بنیاد تک یاد نہیں ہوتی تھی، کیونکہ تمہارا دل صاف ہو گیا ہوتا تھا۔ اور تمہارے گھر کے کسی فرد کو ذرا سی تکلیف پہنچتی تو تم سب سے پہلے بے چین ہو کے اس کے سامنے کھڑی ہو جاتی۔ جس گھر میں تم جا رہی ہو ظاہری طور پر وہ حقیقی رشتے شاید تمہیں وہاں میسر نہ آئیں، لیکن جس شخص کی زندگی سے تمہاری زندگی جڑنے جا رہی ہے، اس زندگی کے لیے وہ رشتے بہت اہم ہیں۔ سو اس شخص کی زندگی کو خوشگوار رکھنے کے لیے، اس کی زندگی میں اپنی جگہ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے مستقل کرنے کے لیے، اس زندگی سے وابستہ رشتوں کی قدر کرنا شروع کرو گے۔ جب وہاں پر موجود جو تمہاری نندیں ہیں ان کے ساتھ جو باقی رشتے ہیں، جو اس گھر کی دیگر بہویں ہیں، انہیں اپنی بہنوں کی طرح کا ان کے ساتھ سلوک کرنا شروع کرو گی تو ان کی طرف سے بھی تمہیں وہی محبت اور انسیت ملنا شروع ہو جائے گی جو اس گھر میں ملتی ہے۔ لیکن حضور دیکھیں، تالی چونکہ دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، ہمارے معاشرے میں ایک بڑا المیہ ہے کہ جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے جو ہمیں سبق ملتا ہے، جو ہم چیزیں سیکھتے ہیں، جو خیر ملتی ہے ہمیں، اس میں دوسرے لوگوں کے بھی کچھ احکامات ہیں ان کے لیے بھی کہ فلاں شخص ان کے گھر میں اتنی مداخلت نہ کرے۔ اب دیکھا یہ جاتا ہے کہ نندے جو ہیں وہ بڑا ایک اس میں عمل دخل کر رہی ہوتی ہیں ان کی نجی زندگی کے اندر، یہ کیسا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خانگی نظام کے اندر سب سے زیادہ جو مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ جب کوئی شخص اپنے دائرہ اختیار سے متجاوز ہو کر ایک درجہ باہر نکل کر کسی اور کے دائرہ اختیار میں اپنی رائے دینا شروع کرتا ہے یا دوسرے لفظوں میں مداخلت کرنا شروع کرتا ہے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیے جو میں بات کر رہا تھا، یہ تربیت کی بنیادی طور پر فقدان ہے۔ بالکل، جب آپ بہو لانے کے لیے گھر میں وائٹ واش کروانے سے لے کر اس کے لیے جہیز اکٹھا کرنے تک اور اس کو ویلکم کرنے کے لیے اور ولیمے اور مائیوں جیسے میں نے پہلے کہا، وہ سارے تقاضے پورے کر رہے ہوتے ہیں اپنے بیٹے کی خوشی کے لیے کہ گھر میں ایک چاند سی دلہن آ رہی ہے، ایک بہو آ رہی۔ وہاں پر آپ گھر کے اندر موجود جو پہلے سے موجود رشتے ہیں ان کی تربیت کا بندوبست کیوں نہیں کرتے کہ ایک زندہ جیتی جاگتی بیٹی جو ہے لڑکی کسی گھر سے ایک تربیت، ایک مزاج، ایک ماحول لے کر ہمارے گھر میں آ رہی ہے، ایک اجنبی کی شکل میں ہم نے اس کے لیے کیسے اسپیس کریٹ کرنی ہے، کیسے اس کے لیے گنجائش پیدا کرنی ہے کہ وہ اس سسٹم کا حصہ بن سکے۔ کیوں ہم اپنی بیٹیوں کو یہ نہیں بتاتے اور ان کے لیے ان کے ذہن میں یہ بات کیوں نہیں بٹھاتے اور جذبہ کیوں نہیں رکھتے، وہ جذبہ جو ہم اپنی بیٹیوں کے لیے رکھتے ہیں کہ وہ جب اپنے گھروں میں نکاح کر کے پہنچیں تو انہیں جس طرح کی آسانی میسر آئے، وہ دعائیں ہم اپنی بہو کے لیے اور وہ جذبہ ہم اپنی بہو کے لیے کیوں نہیں لا سکتے؟ کیوں ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ نئی آنے والی جو بچی ہے وہ ایک پورے مزاج کے ساتھ اس فیملی کا حصہ بن رہی ہے